अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोग? तैयार हैं? आवाज़ आ रही है? थैंक यू सो मच। तैयार हैं आप लोग? अच्छा, आज का टॉपिक तो आप लोगों को पता है, खुद एतमादी, सेल्फ स्टीम। खुद एतमादी, इसके बारे में मैं सबसे पहले एक बात कहूँगा और फिर हम अपने इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक एक पहली बात, और इस बात में ही समझें कि सारे के सारा पूरी डिस्कशन का या इस टॉपिक का निचोड़ है, कंक्लूजन है। तो बात ये है कि खुद एतमाद वो शख्स होता है जिसको खुदा पर एतमाद हो, और खुदा पर एतमाद वही शख्स करता है जिसमें खुद एतमादी हो। रिपीट करता हूँ मैं, खुद एतमाद वही शख्स होता है जिसको खुदा पर एतमाद हो, और खुदा पर एतमाद उसी को होता है जिसमें खुद एतमादी हो। हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, और फिर साथ साथ थोड़ा कुछ चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। और इसके बाद फिर ये जो पहली बात की है, देखेंगे कि हम इस बात को समझ पाए या नहीं पाए। और पहली बात भी यही है और आखिरी बात भी यही होगी इंशाल्लाह। अच्छा, खुद एतमादी की ज़रूरत कब और क्यों होती है? जब आपको कुछ हासिल करना होता है, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। हासिल का नाम कामयाबी है, और इसी को फ़तह कहते हैं, इसी को फलाह कहते हैं। कामयाबी जो है वो कोशिशों का नतीजा होती है। बग़ैर मेहनत कामयाबी बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। मतलब कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि किसी चीज़ की तरफ कदम उठाया जाए, तवज्जो की जाए। और जब किसी चीज़ के हुसूल के लिए कदम उठाते हैं तो उसके नतीजे में कामयाबी हासिल होती है। कभी कभी मेहनत के बावजूद भी कामयाबी हासिल नहीं होती। ऐसा होता है ज़िंदगी में कि स्ट्रगल की, मेहनत की, मगर मतलूबा मकसद या जो गोल डिसाइड किया था वो हासिल नहीं हुआ, या जिस चीज़ के लिए कदम उठाया था वो हासिल नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों होता है? उसका एक ही रीज़न जो मुझे समझ में आया है अपने ज़िंदगी के तजर्बों से और कुछ लोगों के तजर्बों से, कुछ मुताले से, कि इसकी एक ही वजह होती है कि मेहनत तो की मगर अक्ल का, जहन का इस्तेमाल नहीं किया, सोच समझ कर कदम नहीं उठाया। लिहाजा मेहनत के साथ जहानत भी ज़रूरी है, गौर व फिक्र भी ज़रूरी है, तदब्बर भी ज़रूरी है। तकदीर उसी वक्त दरख्शां होती है
جب آپ کی تدبیر کے اصول مضبوط ہوں، آپ کی تدبیر کے اصول درخشاں ہوں، آپ کی سوچ کی ڈائریکشن، اس کی سمت بہتر ہو۔ محنت کے ساتھ ذہانت بہت ضروری ہے، اور جن سے میں متاثر ہوں، میرے استاد کہہ لیں یا میرے شیخ کہہ لیں، ان کا قول ہے کہ محنت سے کامیابی تو حاصل ہوتی ہے، مگر محنت کے ساتھ ذہانت بھی ہو تو محنت سے کام بنتا ہے، اور محنت کے ساتھ ذہانت بھی ہو تو کام بھی بنتا ہے اور مقام بھی بنتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ٹاپک کے حساب سے سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس کو سمجھنا ہے۔ سیلف کانفیڈنس، اگر مختصر میں کہوں تو سیلف کانفیڈنس بھی خود اعتمادی ہے اور سیلف اسٹیم بھی خود اعتمادی ہے۔ فرق کیا ہے کہ سیلف کانفیڈنس ظاہر ہے اور سیلف اسٹیم باطن ہے۔ سیلف کانفیڈنس میں ماسک بھی ہو سکتا ہے، ایک پردہ بھی ہو سکتا ہے، ایک بناوٹ بھی ہو سکتی ہے، مگر سیلف اسٹیم در حقیقت ایک حقیقت کا نام ہے۔ ان دونوں سے ہی سیلف امیج بنتا ہے۔ اس بارے میں آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے، سیلف کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم کے بارے میں؟ اچھا، دیکھیں، انسان کی شخصیت ایک ٹرین کی طرح ہوتی ہے جسے ایک طے شدہ پٹری پہ چلنا ہے۔ اگر اپنے ٹریک سے ہٹ جائے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کے وجود میں یا انسان کے وجود میں انسان کا جو ذہن ہے وہ انجن ہے، آپ کی سوچ اس کی پٹری ہے، یعنی وہ ٹریک ہے کہ جس پہ آپ کا ذہن چلتا ہے۔ آپ کی سوچ آپ کے ذہن کو اس سمت لے کے جاتی ہے، اور اس انجن کا جو فیول ہے وہ دل ہے، قلب ہے۔ فیول کے بغیر یہ انجن آگے نہیں بڑھ سکتا، انجن میں انرجی نہیں ہوگی۔ اس فیول کو یعنی اس دل کو جلنا ہوتا ہے، فیول جلتا ہے تو انجن چلتا ہے۔ اس فیول سے انجن میں انرجی آتی ہے اور یہ ٹرین منزل کی طرف بڑھتی ہے۔ اچھا، سیلف سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس کی ہم بات کر رہے تھے۔ دراصل یہ دونوں جو ہیں یہ ہمارے وجود کے انجن ہیں۔ سیلف اسٹیم ایک ایسا انجن ہے کہ جس جس کی پٹری اس کو کسی منزل تک پہنچاتی ہے، جبکہ سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ منزل کا تعین نہیں ہوتا اس میں۔ اس کی مثال اس طرح سے لے لیں کہ آپ کو اپنی گاڑی میں کہیں جانا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ آپ کو اپنی گاڑی میں جانا ہے، مگر آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے، پھر بھی آپ گاڑی نکالتے ہیں اور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ یا تو منزل پر واقعی پہنچ جائیں گے یا پھر راستہ بھٹک جائیں گے۔ آپ کانفیڈنٹ تو تھے کہ میں پہنچ جاؤں گا، یہ آپ کا کانفیڈنس اس نے آپ کو قدم اٹھانے پہ مجبور تو کر دیا، آمادہ کر دیا قدم اٹھانے پر، مگر آپ کو راستہ معلوم نہیں، اور آپ اپنے اس کانفیڈنس کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے راستے پہ چلیں گے تو کہیں نہ کسی راستے پہ نکل ہی جائیں گے، یہ کانفیڈنس آپ کو یا تو منزل پہ پہنچا دے گا بائی چانس، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ منزل سے بھٹک بھی جائیں۔ ایک مرتبہ بھٹکیں گے، ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ ٹرائی کریں تو پھر منزل پہ پہنچ جائیں، اور ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ آپ منزل پر پہنچ جائیں اور دوسری مرتبہ وہ کامیابی حاصل نہ ہو۔ ایسا زندگی میں بہت مرتبہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اور اپنی زندگی کے بھی تجربے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ کامیابی حاصل ہوئی، ایک کانفیڈنس آ گیا، اعتماد آ گیا، اس کے بعد اسی طریقے سے دوبارہ کوئی کام یا وہی کام دوبارہ کرنا چاہا
تو وہ پہلے والی کامیابی حاصل نہیں ہوتی. اکثر ایسا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے سمجھنا ہوگا سیلف اسٹیم کو، کہ سیلف اسٹیم ایک ایسی خود اعتمادی ہے جو اصولوں کے مطابق چلائی جاتی ہے، یا اصولوں کے مطابق انسان قدم اٹھاتا ہے. بغیر اصولوں کے، بغیر تعین کے انسان جب قدم اٹھاتا ہے تو وہ سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے. اور اگر اصولوں کے مطابق، پلاننگ کے مطابق، منصوبہ بندی کے مطابق اور سمجھ کے مطابق، سوچ سمجھ کے مطابق قدم اٹھاتا ہے، یہ جو خود اعتمادی ہوتی ہے یہ سیلف اسٹیم کہلاتی ہے. اس کا تعلق میں نے پہلے کہا نا کہ جس طرح سے باطن ہے یہ، اور سیلف کانفیڈنس انسان کا ظاہر ہے. ظاہر یہ ہے کہ چیزوں پر اعتماد کیا، یعنی اگر گاڑی میں جا رہے ہیں اور گوگل میپ پہ اعتماد کر لیا، ٹھیک ہے منزل پہ آپ پہنچ بھی جائیں گے، مگر اس گوگل میپ نے آپ کو اگر ذرا ایک ٹرن بھی اگر غلط آپ کو گائیڈ کر دیا تو پھر آپ منزل سے یا تو دور ہو جائیں گے، یا آپ کا وقت ضائع ہوگا، یا شاید منزل پہ پہنچ نہ پائیں، اور دوسری ٹرائی پہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہنچ جائیں. اور سیلف اسٹیم کیا ہے؟ سیلف اسٹیم اصولوں کے مطابق اور اپنی منصوبہ بندی کے مطابق کامیابی حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھانا ہے. اس میں آپ لازمی اپنی منزل پر پہنچتے ہیں. اس کی مثال اس طرح سے بھی دی جاتی ہے کہ ایک کھلاڑی اگر میدان میں اترتا ہے، ایک کرکٹر میدان میں اترتا ہے اور وہ کانفیڈنس کے ساتھ کھیلتا ہے اور چھکے لگاتا ہے، مگر وہ اچانک آؤٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں پھر یہ ایک ملال رہتا ہے کہ کاش میں تھوڑا سا تحمل کے ساتھ کھیلتا تو وکٹ بچا لیتا. مگر ایک کھلاڑی فوری طور پر چھکے نہیں مارتا اور سوچ سمجھ کر کھیلتا ہے، اور پھر اس کی کامیابی صرف اس کی کامیابی نہیں بلکہ اس کی ٹیم کو، جس وطن کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کو جیت دلا دیتی ہے، اس کو کامیابی دلا دیتی ہے. تو سمجھ میں یہ آیا کہ خود اعتمادی یعنی سیلف اسٹیم اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو ہمیں اپنی زندگی کے اصول بنانے ہوں گے، اپنی زندگی کے اصول سمجھنے ہوں گے، اور ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. ایک اکثر لوگوں میں یہ ڈسکشن دیکھی ہے کہ اس بات کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ماں باپ بچے کو بچپن میں اگر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تو وہ اس بچے میں خود اعتمادی نہیں آتی. روک ٹوک خود اعتمادی کو توڑ دیتی ہے. وہ جو خود اعتمادی ہوتی ہے اس کا تعلق سیلف کانفیڈنس سے ہے. وہ بچے کا کانفیڈنس اس وقت متاثر ہوتا ہے، مگر اس کے اندر کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ کسی نہ کسی وقت پر آ کر اس کو خود اپنی منزل کا تعین کرنے میں مدد کرتی ہے، اور پھر وہ جو اس کے گزشتہ مایوسیاں ہیں، گزشتہ اس کے جو حوصلے پست کیے گئے، ان کو نظر انداز کر کے اپنے آپ سے مدد لے کر وہ اپنی زندگی کے راستے کا تعین کرتا ہے، اور پھر اس میں ایک ایسی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی منزل، اپنے راستے پر کامیاب ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ زندگی میں کامیابی حاصل کر لی، اب دوبارہ سے وہ کامیابی یا دوبارہ اگلی منزل کی کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، اس کو سوچنا، اس کا تعین کرنا، یہ سیلف اسٹیم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اچھا، سیلف کانفیڈنس میں منزل کا تعین، یا سیلف کانفیڈنس میں منزل کی تلاش باہر کی دنیا میں ہوتی ہے، اور سیلف اسٹیم میں منزل کی تلاش اندر کی دنیا میں ہوتی ہے. اور اندر کی دنیا، اندر کی منزل کیا ہے؟
وہ انسان کا اپنا وجود ہے۔ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے، مگر اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ کامیابی حاصل، میں نے جیسے پہلے بات کی نا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو محنت ہوتی ہے، اس کے لیے پہلے ارادہ ہوتا ہے، مقصد کا تعین ہوتا ہے۔ اگر مقصد کا تعین باہر کی دنیا سے کچھ حاصل کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی نشست میں نے کہا تھا، یہ پچھلی ہمارے جو سیشن تھا اس میں نے کہا تھا کہ عارضی چیزوں میں آپ خوشی تلاش کرتے ہیں تو آپ کو خوشی بھی عارضی ملتی ہے، اور مستقل چیزوں میں آپ خوشی تلاش کرتے ہیں تو آپ کو خوشی بھی مستقل ملتی ہے۔ مستقل چیز کو ہم نے پچھلے سیشن میں ڈسکس کیا تھا۔ اب ہم اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں کہ زندگی میں قدم اٹھانے ہیں، اس قدم اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے خود اعتمادی کی ضرورت ہے۔ اس خود اعتمادی میں سیلف اسٹیم کو بھی ہم نے ڈسکس کیا اور سیلف کانفیڈنس کو بھی ڈسکس کیا۔ سیلف کانفیڈنس، آپ باہر کی دنیا میں ایک عارضی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میدان میں کود پڑتے ہیں، اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ آپ اپنی صلاحیتوں کے مطابق محنت کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ مگر ذرا سا غور و فکر کریں تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اس کے لیے لازمی ضرورت ہے کہ کامیابی اپنے ہونے کے مقصد کو سمجھا جائے، اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد پر غور کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک راستہ باہر کی طرف ہے جو آپ کو ایک ظاہری ایک، یا یوں کہہ لیں جس طرح سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ایک عارضی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ اس عارضی منزل پر پہنچنے کے بعد یا اس عارضی کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد آپ ممکن ہے کہ وہ کھو جائے، یا پھر وقتی طور پہ وہ حاصل کرنے کے بعد آپ کو خوشی حاصل ہو، اور اس کے بعد وہ عارضی ہونے کی وجہ سے اگر اپنا مقام وہ نہیں مینٹین کر پاتی، یا اس کو آپ جو ہے مستقل طور پہ مینٹین نہیں کر پاتے، تو پھر آپ کو اگلے قدم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلے قدم کی طرف آپ کو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اکثر آپ خود اعتمادی پہ یا سیلف موٹیویشن پہ ویڈیوز دیکھیں یا آپ کتابیں پڑھیں، اس میں آپ کو زیادہ تر اسی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ اپنی پروفیشنل فیلڈ میں کوئی مقصد کا تعین کریں اور اپنی پروفیشنل فیلڈ کو چوز کریں اور اس کی طرف قدم بڑھائیں، تو آپ ایک نہ ایک دن وہ حاصل کر لیں گے۔ مگر وہی بات میں یہاں پر دہراتا ہوں کہ فرض کریں، جو پچھلے سیشن میں بات کی تھی، کہ فرض کریں آپ کو موت آ رہی ہے، خدا نخواستہ۔ اب آپ نے جو زندگی گزاری، اپنے آپ پہ غور کریں کہ زندگی با مقصد گزاری یا بے مقصد گزاری۔ مقصد تھا تو کیا تھا؟ کیا جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے اس مقصد میں کامیابی حاصل کی؟ اور اگر اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کی، پھر میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ مقصد کا تعین آپ کو خود سمجھنا ہے۔ مقصد آپ کو خود سمجھنا ہے اور اس کا تعین بھی خود کرنا ہے۔ یہ جو آپ کی ایک سوشل لائف ہے جس میں آپ پروفیشنل اچیومنٹس کی بات کرتے ہیں، یہ ضروری ہیں، یہ لازمی ہیں، مگر یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ ایک آپ کے ٹولز ہیں، یہ آپ کے عارضی زندگی کے عارضی آلات ہیں کہ جن کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور پھر آپ اپنے بعد کی نسلوں کے لیے بھی کچھ تیاری کر جاتے ہیں۔ مقصد کا تعین، اس کے لیے اپنے آپ میں غور و فکر کی ضرورت ہے، اپنے آپ میں جھانکنے کی ضرورت ہے
اس کے لیے پہلے اپنے وجود کو سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، جس طرح سے میں نے بات کی کہ ہم نے کوئی کامیابی حاصل کی، اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد کچھ ڈپریشن بھی کبھی کبھار محسوس ہوتا ہے، اور وہ ڈپریشن بے چین کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو حاصل کیا، یا تو اب اس سے بڑھ کر کچھ حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، یا جو حاصل کیا اس کے چھن جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں خدشات، یہ دونوں کیفیات انسان کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ انسان کے خود اعتمادی کو یا تو نیگیٹو کر دیتے ہیں، منفی کر دیتے ہیں، یا پھر اس کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اس کو مایوس کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی منزل کی تلاش کہ جو مستقل ہو، جو عارضی نہ ہو، اس منزل کی تلاش کے لیے ہمیں جو راستے کا تعین کرنا ہوگا، وہ راستہ باہر کہیں نہیں، اپنے اندر ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنے وجود کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک فارمولہ کہہ لیں، یا ایک فارمولہ ہی کہہ لیں اس کو، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، جو کافی چیزوں پر غور و فکر اور مطالعے کے بعد کچھ میں نے ایک نتیجے کے طور پہ ایک فارمولہ نکالا ہے۔ اور یہ اپنا بنایا ہوا فارمولہ نہیں ہے، یہ آپ کو اس طرح کے ٹاپکس پہ کتابوں میں بھی ملے گا، انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو اس طرح کا مواد ملے گا۔ دیکھیں، کانفیڈنس نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، خود اعتمادی نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے انسان کے وجود میں جس طرح سے یہ ایک ظاہری جسم ہے، یہ میری آنکھیں، یہ میری ناک، یہ میرا منہ، یہ میرے کان، یہ میرا چہرہ، یہ میرا ہاتھ، یہ ایک ظاہری وجود ہے۔ جس طرح سے میں نے پہلے بات کی تھی پچھلے سیشن میں، کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ موبائل میرا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر یہ فرض کریں کہ یہ موبائل میرا ہے اور یہ میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ لیپ ٹاپ جس پہ میں بات کر رہا ہوں، جس سے آپ سے مخاطب ہوں، یہ لیپ ٹاپ میرا ہے، یہ میری نظروں کے سامنے ہے۔ میرا ہے کا کیا مطلب؟ کیا یہ اس لیے میرا ہے کہ میں اس کو چھو سکتا ہوں، میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ اگر یہ کہیں کہ جو چیزیں ہمارے قابو میں اس طرح سے ہے کہ جس کو ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے آس پاس موجود ہیں، وہ ہماری ملکیت ہیں، یعنی یہ میرے جسم سے جن کا تعلق ہے، میں نے یہ شرٹ اگر پہنی ہوئی ہے، یہ شرٹ میری ہے، یعنی یہ میرے جسم پر ہے۔ یہ موبائل میرا ہے تو یہ میرے استعمال میں ہے، میرے کان اس سے سنتے ہیں، اور میرا منہ جب بات کرتا ہے تو پھر اس سے آواز دوسروں تک جاتی ہے۔ یہ لیپ ٹاپ میرا ہے، جس سے میرا جسم سے میرا منہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ لوگ بات سن پاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا تعلق جسم سے ہے، یعنی یہ ساری چیزیں میرے جسم سے متعلق ہیں۔ کیا یہی وجود ہے جو جسم ہے؟ اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ جسم میرا ہے، ٹھیک ہے، میں میرا جسم میری مرضی کی بات نہیں کر رہا، صرف اپنے موضوع کے حساب سے، کہ یہ جسم میرا ہے۔ اب تک جو چیزوں کو میں نے کہا کہ یہ میرا ہے، اس کا تعلق میرے جسم سے تھا، جس کو میں استعمال کرتا ہوں۔ مگر جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جسم میرا ہے، تو پھر وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ جسم میرا ہے؟ جسم سے، منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں، مگر یہ کہنے والا کون ہے کہ یہ جسم میرا ہے؟ تو یقیناً کوئی وجود ہے، کوئی ایک ایسا وجود موجود ہے ہمارے اندر کہ جو پکار رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ یہ جسم میرا ہے۔ یعنی یہ جسم جب نہیں رہے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، تو بھی ایک اندر کا وجود ہوگا جو موجود رہے گا۔ میں اس فارمولے کی بات کر رہا تھا کہ
جس طرح سے میں نے کہا کہ جسم میرا ہے، اب جو وہ کہہ رہا ہے کہ جسم میرا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ ایک خود کے اندر، ہم خود اعتمادی کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے خود کی بات ہو رہی ہے، خود کے اندر جو ایک وجود ہے، وہ وجود کہہ رہا ہے کہ یہ جسم میرا ہے، وہ وجود نظر نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر کچھ مقامات ہیں جو نظر نہیں آتے۔ انسان میں روح ہے، قلب ہے، انسان کا نفس ہے۔ اب میں اس فارمولے پہ دوبارہ آتا ہوں کہ فرض کریں کہ یہ پہلی ایک لیئر ہے، ایک طے ہے، یہ روح ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری لیئر ہے جو قلب ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری لیئر ہے جو نفس ہے۔ اگر اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ پہلی لیئر روح، دوسری لیئر قلب، تیسری لیئر نفس۔ اب ان تینوں کو انسان کے اندر کے وجود یا باطنی وجود میں ان موجود مقامات پہ اگر غور کریں تو یہ جو روح ہے، یہ روح، یا یوں کہہ لیں کہ یہ نفس، اس نفس کا واسطہ پڑتا ہے معاشرے سے۔ یہ معاشرہ ہے، اس معاشرے کے رد عمل، اس معاشرے میں ہونے والے واقعات، لوگوں کے رویے متاثر کرتے ہیں نفس کو۔ اگر حوصلہ افزائی کی یا کسی نے تعریف کی، معاشرے کے کسی رشتے نے، کسی کردار نے، اس نے تعریف کی، کسی دوست نے، کسی باس نے، کسی ساتھی نے، کسی رشتہ دار، دوست، باس، یا کسی ساتھ کام کرنے والے کلیگ یا ساتھی نے تعریف کی، تو پھر نفس میں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اس کا جب حوصلہ بڑھتا ہے تو یہ متاثر کرتا ہے قلب کو، اور نفس ہمیشہ عارضی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، تعریفیں عارضی ہوتی ہیں، لوگوں کی حوصلہ افزائی عارضی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے ملامت کی، کسی نے حوصلہ شکنی کی کوئی بات کی، تو اس کا اثر بھی نفس پر پڑتا ہے، اور جب نفس پر پڑتا ہے تو اس کا اثر قلب پر پڑتا ہے۔ نفس جب خوش ہوتا ہے تو قلب بھی وقتی طور پہ ایک خوشی محسوس کرنے لگتا ہے، مگر اطمینان محسوس نہیں کرتا۔ اگر معاشرے سے نفس کو کچھ ملامت ملی یا توقعات کے خلاف کوئی بات ہوئی تو نفس پریشان ہوا، یہ متاثر کرتا ہے قلب کو، اور قلب بے چین ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کیونکہ نفس کی مرضی کے مطابق معاشرے سے کچھ نہیں ملا۔ وہ جو نفس چاہ رہا تھا وہ رد عمل معاشرے کی طرف سے نہیں ملا، نفس نے متاثر کیا دل کو، اور جب دل متاثر ہوتا ہے تو پھر یہ روح کو بھی متاثر کرتا ہے۔ روح کو متاثر اس طرح سے کرتا ہے کہ روح ایک اندر سب سے پوشیدہ چیز ہے، اس کے گرد دل، نفس کا میل دل پر آتا ہے، اور جب دل پر میل آتا ہے تو یہ نفس کے گرد ایک دائرہ، ایک گھیراؤ بنا لیتا ہے۔ مگر قلب کیا ہوتا ہے؟ قلب کا مطلب ہے تبدیلی۔ انقلاب آپ نے سنا ہے نا، انقلاب قلب سے ہی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہوتے رہنا۔ اگر انسان اپنی توجہ، اپنے اس انجن کی توجہ اپنے اندر جھانکنے پر لگائے، تو جب اپنی روح کی طرف توجہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ریورس ہو جائے گا۔ روح متاثر کرے گی قلب کو، یعنی یہ اثر ڈالے گی قلب پر، جو پہلے سے اطمینان دینے والی چیز ہے۔ روح میں تسکین ہے، اطمینان ہے۔ روح متاثر کرتی ہے قلب کو، دل کو۔ دل جب متاثر ہوتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے پھر نفس پر، اور جب نفس پر اثر پڑتا ہے، اگر روح کا اطمینان قلب پر پڑتا ہے، قلب مطمئن ہوتا ہے، قلب کا اطمینان
نفس پر پڑتا ہے، نفس مطمئن ہوتا ہے، تو پھر اس کا اثر انسان کے اندر کے وجود کا اثر معاشرے پہ پڑتا ہے۔ آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ کا معیار بدل جاتا ہے۔ اگر نفس نے پہلے سوشل نیٹ ورکنگ کے لیے کوششیں کی اور وقتی طور پہ ایسے لوگوں کا ساتھ مل گیا، ایسی سوشل نیٹ ورکنگ ہو گئی کہ جو مفاد پرست تھی، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ وابستہ ہوتے ہیں آج کے دور میں خصوصاً، وہ کسی نہ کسی مفاد کی بنیاد پر وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جہاں ان کا مفاد نہ رہا، ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو وقت دینا، آپ کی ان کی ترجیحات میں سے آپ کے لیے وقت نکالنا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا اثر کیا پڑتا ہے کہ آپ کے نفس کو متاثر کرتا ہے یہ ان کا رویہ، آپ کی جو خود اعتماد، سیلف کانفیڈنس متاثر ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ سمجھیں کہ یہ سیلف کانفیڈنس یہ متاثر ہوتا ہے، یہ متاثر ہوتا ہے تو یہ دل کو بھی مضطرب کرتا ہے، مگر یہ ایک سیلف اسٹیم ہے۔ یہ سیلف اسٹیم اگر مطمئن ہو تو رویے جیسے بھی ہوں، یہ اثر ڈالتے ہوئے ایک نہ ایک دن آپ کے اس سوشل نیٹ ورکنگ کو مضبوط کر دیتی ہے۔ آپ کے گرد ایسے لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے رابطے میں، آپ کے سوشل نیٹ ورک میں ایسے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا ایک مفاد پر مبنی تعلق نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ آپ کی سوشل لائف جو ہے اس میں آپ کو ٹھیک ہے زندگی گزارنی ہے، آپ کو روزی روٹی کی فکر بھی کرنی ہے، یہ آپ کی ایک معاشرتی ذمہ داریاں ہیں۔ ان معاشرتی ذمہ داریوں سے صرف نظر نہیں کرنا، یعنی اس کو اگنور نہیں کرنا، اس کو اسی طریقے سے جس طرح سے آپ ایک ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، اس رزق کی جد و جہد کرتے رہیں۔ مگر جہاں آپ سوشل نیٹ ورکنگ کے لیے بات کرتے ہیں، دیکھیں خود اعتمادی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سوشل نیٹ ورکنگ۔ اس سوشل نیٹ ورکنگ کے لیے خود اعتمادی کی ضرورت ہے، تو سیلف اسٹیم پر توجہ دیں، اس سیلف اسٹیم والی خود اعتمادی پر توجہ دیں۔ سیلف کانفیڈنس آپ کو اس سیلف اسٹیم سے ملے گا، آپ کا سوشل نیٹ ورک معاشرے میں خود بخود بنتا جائے گا، اس کا اثر عارضی نہیں ہوگا بلکہ مستقل ہوگا۔ جب یہ روح غالب آ جاتی ہے ہر چیز پر، جب روح قلب پر، نفس پر اور معاشرے پہ انسان کے وجود کی روح غالب آ جاتی ہے تو اسے خودی کہتے ہیں۔ جب روح غالب آ جاتی ہے تو خودی بلند ہو جاتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے بار بار مخاطب کیا ہے، اور ایک بڑا مشہور شعر، میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو تو یہ شعر ضرور یاد ہوگا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اچھا، اب آپ کو دیکھیں اتفاق سے بھی آپ کے میں نے یہ اس پہ دیکھا شکیل صاحب، تو خودی کی آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ یہ جو خودی ہے یہ آپ کو اس فارمولے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہی خودی خودداری ہے۔ اگر ٹھیس پہنچتی ہے نفس کو تو اس کا تو کام ہی ملامت کو فیس کرنا ہے۔ خودداری کا تعلق قلب سے ہے۔ اگر روح غالب ہوگی اور پھر نفس، ان دونوں کے درمیان دیکھیں نا، میں نے کہا قلب جو ہے اس کا کام ہے تبدیل ہوتے رہنا، یہ کبھی اس طرف مائل ہوتا ہے، کبھی روح کی طرف، کبھی یہ نفس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ نفس کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ ضمیر، یہ سب کے سب ضمیر ہے، روح اس کو پھر اپنی طرف کھینچتی ہے۔
کبھی یہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل کر لیتا ہے، اور ایسی صورت میں جب نفس کسی کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے کہ جس سے اس پہ اثر پڑتا ہے تو خودداری متاثر ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ یہی خودی ہے جس کو علامہ اقبال نے بار بار مخاطب کیا اور خودی کی بات کی۔ ایک اور شعر علامہ اقبال کا ہے کہ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا، برنگ بحر ساحل آشنا رہے، کف ساحل سے دامن کھینچتا جا۔ مطلب کیا ہے کہ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا۔ مقام رنگ و بو یہ آپ کا سوشل نیٹ ورک ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی رونق ہے۔ رنگ و بو کہتے ہیں رونق کو، رونق میلہ جس کو آپ کہتے ہیں۔ برنگ بحر ساحل آشنا رہے، یعنی ایک سمندر کے طریقے سے گہرا ہونے کے باوجود ساحل سے بھی آشنا رہے، باہر کی دنیا سے بھی آشنا رہے، سمندر کی گہرائی بھی اپنے اندر رکھ مگر ساحل سے بھی آشنا رہے، اور کفے ساحل سے دامن کھینچتا جا، یعنی ساحل کے کنارے سے دامن بھی کھینچتا جا، اس میں گم نہ ہو جا، اس کو اپنا مقصد نہ بنا لے۔ مقصد تیرا اپنے اندر کی گہرائی جو ہے اسی کی طرف توجہ رہنی ہے۔ خود اعتمادی سے متعلق اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اور کئی لیکچرز سنے بھی ہیں اور اپنے کچھ ٹیچر سے ڈسکشن بھی رہی ہے۔ خود اعتمادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حوصلہ افزائی خود اعتمادی پیدا کرتی ہے، یقیناً خود اعتمادی پیدا کرتی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ حوصلہ افزائی کرنے والے جو آپ کے دوست ہیں، آپ کا حلقہ احباب ہے، ان کا معیار، یا یوں کہہ لیں کہ وہ پازیٹیو ہوں۔ اگر آپ نیگیٹو لوگوں، مفاد پرست لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، آپ کے حلقہ احباب میں مفاد پرست لوگ ہوں گے اور ان کی حوصلہ افزائی ہو سکتا ہے ان کے اپنے مفاد کے لیے آپ کو کسی نقصان کی طرف لے جائے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر چور چوری کرتا ہے اور اس کے دوست اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ تم نے تو بہت اچھا کام کیا، بڑا دلیری سے تم نے ایک چوری کی، یہ حوصلہ افزائی اس سیلف کانفیڈنس کو تو بڑھائے گی، مگر کام اس نے غلط کیا۔ اور اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اور اس اچھے کام پہ حوصلہ افزائی کرنے والے دوست حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو پھر اس سے انسان کی ذات کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اچھی چیزوں پر، اچھی باتوں پر حوصلہ افزائی اچھے نتائج دیتی ہے، بری باتوں، بری چیزوں پر حوصلہ افزائی برے نتائج دیتی ہے۔ آپ کا سب سے اچھا دوست، اب اگر یہ کہیں کہ مفاد پرست دنیا میں اچھا دوست کیسے مل سکتا ہے، کہاں مل سکتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا دوست بننا ہوگا۔ آپ خود اپنے بیسٹ فرینڈ جب تک نہیں بنیں گے، دنیا میں آپ کو اچھے دوست ملنا مشکل ہوں گے، اور اگر اچھا دوست مل بھی جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سنبھال نہ پائیں، اور اگر آپ اس کو سنبھال بھی لیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسرا آپ کی زندگی میں ایسا دوست یا اور ایسے سوشل نیٹ ورک میں آپ کے لوگ شامل ہو جائیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ اندر کی دنیا میں مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے اچھے دوستوں کو کھو دیں۔ اچھے دوستوں کو مستقل طور پہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا دوست بننا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو اپنا دوست بنائیں، اپنی حوصلہ افزائی کریں، اپنے آپ کو حوصلہ دیں،
دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں، دوسروں کا سیلف کانفیڈنس بڑھانے کے لیے، دوسروں کا سیلف اسٹیم بڑھانے کے لیے سوچیں۔ دوسروں کی حوصلہ افزائی آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھائے گی، اور اپنے آپ کی حوصلہ افزائی آپ کے سیلف اسٹیم کو ترقی دے گی، پھر خود بخود اچھے دوست بنتے جائیں گے، آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ کا معیار تبدیل ہو جائے گا۔ میں آپ کے کمنٹس بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہا ہوں اگر موسم۔ آپ اپنے ساتھ دیکھیں، جو آپ نے بات کی نا کہ مخلص ہونا ضروری ہے، آپ اپنے ساتھ مخلص ہوں گے تو لوگ بھی آپ کو مخلص ملیں گے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک یا تو مفاد پرست ہوں گے یا مخلص ہوں گے۔ مخلص وہ ہوں گے جو بے لوس ہوں گے، بے لوس وہ ہوں گے کہ جو آپ کو سمجھیں گے۔ آپ کو لوگ اسی وقت سمجھیں گے جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے۔ شاید دوسرے تذکیہ۔ اچھا، چلے میں یہ بھی ہمارا ٹاپک تو نہیں، مگر آپ نے سوال کیا تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ تزکیہ کی جو آپ نے بات کی، تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں نا، تزکیہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ریاضت، ایک ہوتا ہے مجاہدہ۔ ریاضت آپ کی عبادتیں ہیں، ریاضت آپ کے جو بھی آپ نے، جو بندہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس مذہب کے مطابق کچھ وظائف، کچھ منتر، کچھ پڑھائیاں یا ذکر ہوتے ہیں، یہ ریاضت ہوتی ہے۔ مگر تزکیے کے لیے اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں لازمی ہوتی ہیں، ریاضت اور مجاہدہ۔ ریاضت آپ کی عبادت، آپ کی پڑھائی، آپ کا ذکر ہے، اور مجاہدہ آپ کی زندگی کی سختیاں۔ یہ انسان خود اپنے آپ پہ طاری نہیں کر سکتا، یہ انسان خود اپنے لیے چوز نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے پھر آپ کو ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، ایک استاد کی، ایک شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ کو مجاہدے میں مبتلا کر کے اور پھر آپ کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان خود اپنا تزکیہ کرنے کے لیے عبادتیں، ریاضتیں تو کر سکتا ہے، کسی غار میں، کسی کونے میں، یا آج کے دور میں اس آئسولیشن میں بیٹھ کے کوئی ذکر وظیفہ تو کر سکتا ہے تزکیے کے لیے، مگر مجاہدہ خود نہیں کر پاتا انسان۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ماں باپ بھی انسان کا مجاہدہ نہیں کروا سکتے۔ اس مجاہدے کے لیے اسی فیلڈ سے متعلق آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ کو راستہ بھی دکھاتا ہے، اس راستے کے رہنمائی بھی کرتا ہے، اور اس راستے کی مشکلات مجاہدے سے بھی واسطہ آپ کا کرواتا ہے، اور ان سے نمٹنے کے لیے بھی آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بالکل ایک الگ فیلڈ ہے اور الگ ٹاپک ہے۔ اس وقت ہم خود اعتمادی پہ بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ خود اپنے دوست بنیں گے نا، خود اپنے آپ پہ توجہ کریں گے، اپنے دوست، ایک بیسٹ فرینڈ بنیں گے، تو پھر وہی بات علامہ اقبال کا شعر ریپیٹ کرتا ہوں کہ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا۔ کہ خودی کے زور سے، یعنی اپنے آپ پر جب توجہ کریں گے، اپنی خودی کو سمجھیں گے، وہ خود اعتمادی آپ کو حاصل ہوگی کہ جس سے آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ کوئی صرف دل بہلانے والی بات نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکل بات ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ پہ توجہ نہیں دیتا، مستقل خود اعتمادی حاصل نہیں ہوتی، اور جب تک مستقل خود اعتمادی یا خودی پہ توجہ نہیں ہوتی، تو پھر دنیا پہ انسان مستقل نہیں چاہتا۔ مستقل کیا ہوتا ہے؟ مستقل یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مستقل وقت ہے، اپنے آپ کو وقت کے ساتھ جوڑ لیں، ہم گزر جائیں،
مگر وقت کے ساتھ جوڑ لینے کے بعد ہم دنیا میں ہوں نہ ہو گزر جائیں، مگر وہ ہماری خودی کی بازگشت یا ہماری اس خودی کا ذکر لوگوں میں موجود رہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو لوگ وقت ان کے گزر جانے کے بعد بھی ہر دور میں یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اور یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ خودی ایک راز ہے، یہ ایک سر ہے، سر راز کو کہتے ہیں، سیکریٹ ہوتا ہے، اور یہ مقام رنگ و بو میں ہی اس خودی کا راز موجود ہے۔ علامہ اقبال نے ہی کہا، اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں نا، تو پھر آپ کو لوگوں کو جانچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ پھر آپ بھی لوگوں سے توقعات مفاد پر مبنی نہیں رکھتے۔ دیکھیں، توقعات آپ لوگوں کو کیوں جانچتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی مخلص ہے یا نہیں ہے، آپ کو وہ جانچنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ آپ توقعات وابستہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی آپ کا سوال ہے نا کہ جانچنے دوسروں کو کیسے جانچ سکتے ہیں؟ جانچنے کی آپ کو ضرورت کیوں ہے؟ آپ دینے والے بن جائیں، جب آپ بانٹنے والے بن جائیں گے، لوگوں کے دوست جب بن جائیں گے، تو اپنے آپ کو جانچیں نا، اپنے آپ کو جانچ کر اپنا دوست اچھا بنائیں اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو لوگوں کا اچھا دوست بنائیں۔ جب آپ لوگوں کے اچھے دوست بن جائیں گے تو کوئی آپ کے ساتھ خلوص رکھے نہ رکھے، دیکھیں لوگ چھڑ جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جب تک ان کا مفاد ہے وہ رہے، ٹھیک ہے رہیں، آپ کے ایک پروفیشنل لائف بھی ہے، مگر جو لوگ مخلص نہیں ہوں گے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی بات بتاتا ہوں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، جب ظاہر سی بات ہے جو میری فیلڈ ہے، جو میرا پروفیشنل ورک ہے، اس میں میرا ہزاروں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور بڑے لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک خوش آمدی طریقے سے رابطہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وقت آنے پہ جب ان کا جو مفاد ہوتا ہے وہ ان کو فوری طور پہ اگر مجھ سے نہیں کہیں اور سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، آپ کو اپنی پروفیشنل لائف بھی مینٹین کرنی ہے، آپ کو اپنے جو ہم اس خودی کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی مینٹین کرنا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں، یہ آج کا جو اب جو سچویشن ہے، سچویشن میں موقع ہے، اس سچویشن ان حالات کا فائدہ اٹھائیں، اسی سے آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ بھی بڑھے گی، اسی سے آپ کے اندر کی جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے، یہ جو میں نے ایک فارمولا بتایا، یہ جو آپ کے اندر کے مقامات ہیں ان کی سوشل نیٹ ورکنگ کریں اس دور میں، اس وقت میں۔ تو میں خود ہی کا بات کر رہا تھا، آپ نے بات کی نا کہ تزکیہ نفس کی، تو یہ یقیناً اس میں ریاضت جو ہے وہ ایک طریقہ ہے تزکیہ نفس کا، اور جس کو علامہ اقبال نے ہی کہا کہ خودی کا سر ہے نہاں، لا الہ الا اللہ، خودی ہے خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، کہ خودی کا سر یعنی خودی کا جو راز ہے، نہاں کیسے ہوتا ہے یعنی وہ ریویل کیسے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، تیغ فساں تیغ کہتے ہیں تلوار کو، اور فساں کہتے ہیں تیز دھاری دار، یعنی خودی جو ہے ایک تیز دھاری دار، ایک شارپ تلوار ہے، اور وہ شارپ تلوار کیا ہے، وہ تیز کیسے ہوتی ہے، یا خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یعنی خودی جو ہے ایک تلوار ہے، اور فساں تیز کرنے والی چیز کیا ہے اس تلوار کو، لا الہ الا اللہ۔ پھر پڑھتا ہوں، خودی کا سر ہے نہاں، لا الہ الا اللہ، یعنی خودی کا راز ریویل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ، خودی یعنی تلوار ہے، فساں یعنی تیز کرنے والی چیز، خودی ہے تیغ، فساں لا الہ الا اللہ، کہ خودی تلوار ہے، اس کو تیز کرنے والی چیز
لا الہ الا اللہ ہے۔ فطرت، دیکھیں نا، یہ مقام رنگ و بو جس کو آپ نیچر کہتے ہیں، یہ نیچر آپ کہتے ہیں نا کہ جب آنکھ قدرت کے نظارے دیکھتی ہے تو آپ کہتے ہیں نیچر، اس کو بھی نیچر کہتے ہیں۔ جب ہم فوٹوگرافی کرتے ہیں تو اس پہ بھی ہوتا ہے کہ نیچر فوٹوگرافی، مگر انسان کی بھی نیچر ہے، فطرت کے نظارے باہر بھی ہیں، فطرت انسان میں بھی ہے، یہ دونوں دراصل ایک ہی چیز ہے۔ اب میں پھر ایک مرتبہ وہی پہلی بات کو دہراتا ہوں کہ خود اعتماد وہ شخص ہے جس کو خدا پر اعتماد ہے۔ خدا پر اعتماد وہی شخص کر سکتا ہے جس میں خود اعتمادی ہو، جس میں سیلف اسٹیم ہو، جس میں خود ہی پر توجہ ہو۔ اور آخری بات، کوئی بات نہیں۔ اچھا خیر، ٹائم کافی ہو گیا۔ تدبیر کی آپ بات کریں نا، تدبیر یہی ہے، میں نے جو پہلے آپ کی آپ سے جب بات کی کہ آپ کی جو سوچ ہے وہی آپ کی پٹری ہے، وہ پٹری کو بچھانا آپ کا کام ہے، وہ سوچ تدبیر، تدبیر، وہ کہتے ہیں نا کہ تقدیر درخشاں ہوتی ہے تدبیر کے ذریع اصولوں سے۔ تقدیر اور تدبیر یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تدبیر یہی ہے کہ آپ غور و فکر کریں، اور آپ تدبیر اسی وقت، بس لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا ہے، تدبیر آپ اسی وقت اپنا سکتے ہیں، تدبیر آپ اسی وقت بہتر بنا سکتے ہیں جب آپ غور و فکر کریں، آپ سوچیں اور مقصد کا تعین کریں۔ ٹھیک ہے، ٹائم بھی ہمارے اس سیشن کا ہو گیا ہے، پتہ بھی نہیں چلا، بہت اچھا رہا آج کا سیشن۔ مگر میں ایک آخری بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا، ایک آپ لوگوں کو غور و فکر کے لیے، سوچنے کے لیے اور توجہ دلانے کے لیے کہ ہم نے اتنی بات کی خود اعتمادی پہ، سیلف اسٹیم پہ بھی بات کی، سیلف کانفیڈنس پہ بھی بات کی، اور اس کا نتیجہ خود ہی سے بھی سمجھ کر نکالا۔ ایک طرف تو یہ خود اعتمادی ہے، خود ہی ہے، اسی سے آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، اسی سے آپ مقصد کا تعین کر کے زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ مگر ایک سوال کے طور پہ، یا ایک آپ کے ذہن میں سوالیہ ایک بات آپ لوگوں کے سامنے چھوڑ کے میں اس سیشن کو ختم کر رہا ہوں کہ خود ہی کو سمجھ لینا یہ ایک منزل ہے، یقیناً ایک مقصد ہے، ایک منزل ہے، لیکن خودی سے آگے ایک منزل ہے جسے بے خودی کہتے ہیں۔ اس بے خودی پہ غور کیجیے گا، اس بے خودی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ ایک راز ہے جو خودی سے آگے کا راز ہے۔ اس بے خودی کے راز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بے خودی کے راز کو سمجھنے کے لیے وقت آپ کے پاس اب ہے۔ سوچیں، اس راز کو تلاش کریں، اور غالب نے جیسے کہا نا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ان پردوں کو ہٹانے کی کوشش کریں، ان پردوں کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کریں۔ یہ پردے آپ کی خواہشات ہیں، آپ کی توقعات ہیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے رویے پہ رد عمل ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے پھر کسی ٹاپک پہ بات ہوگی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔